دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو بڑی مشہور معروف حدیث ہے اور سند صحیح کے ساتھ. اس میں سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے خود حضور سے پوچھا کہ حضور ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ ہم مومن ہیں. یہ بہت بنیادی سوال ہے قبلہ شاہد صاحب کہ ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ ہم مومن ہیں. ظاہر سی بات نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تکبیر تحریمہ تکبیر پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ ہم مومن ہیں. اب دیکھیں سیدھے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قلب کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. فرمایا جب تیری نیکی کے کام تجھے خوش کرنے لگے, یعنی تبھی میلان پیدا ہو جائے اندر سے, اور تیرے برائی کے کام تیرے قلب کو خلجان کی طرف لے آئیں, پریشانی کی طرف لے آئیں, تو سمجھ جا کہ تو مومن ہے. یعنی اب تیرے عمل کے ساتھ تیرے باطنی معاملات کا گویا کہ تعلق وابستہ ہو چکا ہے. اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. اسلام عموماً اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہماری ظاہری اعضاء سے نظر آتا ہے, صحیح, اور ایمان اس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے دل میں بستا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دل میں جو ایمان بستا ہے کیا صرف وہی کافی ہے؟ علماء نے فرمایا نہیں. اس لیے تو کہا کہ پھر کیا اسلام اور ایمان میں فرق ہے؟ کہا یہ بھی نہیں. فرمایا پھر بنیادی چیز کیا ہے؟ کیا بنیادی چیز ایمان ہی ہے, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اس شخص کے دل میں ایمان ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا وہ ایمان اگر اس کے دل میں ہے, وہ پاکیزگی اس کے قلب میں ہے, تو اس کے اعضاء سے وہ یقیناً ظاہر ہوگی. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے علامہ عینی علیہ رحمت نے. فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق کچھ نہیں ہے, ان کی ابتدا اور انتہا میں صرف تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پر ایمان دل میں بستا ہے. اب کسی کے دل میں ایمان جیسی اچھائی ہے, وہ کیسے پتا چلے گا کہ جناب اس کے اندر اچھائی موجود ہے؟ تو فرمایا ایمان دل سے چلتا ہے اور ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ ایمان وہ دلیل ہے کہ جو دل سے چلے اور ہاتھوں پر ظاہر ہو. یعنی جو دل سے مومن ہوگا, خدا کو ماننے والا ہوگا, تو خدا کے سارے احکام پر وہ عمل کرے گا, راست گوئی سے کام رہے گا, رواداری سے کام لے گا, مظلوموں کا ساتھ دے گا, اور اللہ نے جو رزق اور جو انعام اسے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. تو فرمایا ایمان ایسی پاکیزگی ہے جو دل سے چلتی ہے اور اعضاء پہ ظاہر ہوتی ہے. اور فرمایا اسلام ایسی پاکیزگی ہے جو اعضاء سے چلتی ہے اور دل پر ختم ہوتی ہے. تو فرمایا اس لیے ظاہر کے اندر اگر پاکیزگی ہوگی تو اس کا اظہار سامنے ہونا ضروری ہے. اور یقیناً دیکھیں منافقین جب حضور کے پاس آتے تھے تو بڑے چرب زبانی میں کہتے تھے کہ ہم آپ کو رسول مانتے. قرآن نے کہہ دیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, لیکن اللہ نے فرمایا محبوب ان کی چرب زبانی پر آپ نہ جائیں, ان کے دلوں کے اندر مرض ہے, فی قلوبہم مرض. وہ مرض کیا تھا؟ آپ کے لیے بغض اور آپ کے رب کے لیے بغض. صحیح, یعنی بہت بڑا بغض جو ہے یہ بہت بڑا مرض ہے. جب تک وہ صاف نہیں ہوگا تو ظاہری صفائی کی طرف مکمل تکمیل نہیں ہوگی.